حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ قسط نمبر 8۔ اہل دل کی نظر میں اس خطہ ارادی کی بہت اہمیت ہے۔ یہی وہ مبارک مقام ہے جہاں بڑے بڑے مشائخ محو خواب ہیں۔ اگرچہ اب حضرت جنید بغدادی کو تصوف کے سلسلے میں کسی رہنما کی ضرورت نہیں تھی، لیکن سوز عشق آپ رحمۃ اللہ علیہ کو ہمہ وقت مضطرب رکھتا تھا۔ پھر اسی اضطراب نے حضرت جنید بغدادی سے مطالبہ کیا کہ آپ حضرت شیخ ابو حفص عمر حداد رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہو کر دل اور روح کی تشنگی مٹائیں۔ حضرت حداد رحمۃ اللہ علیہ کا شمار اس زمانے کے جلیل و قدر اولیاء میں ہوتا ہے۔ حضرت حداد رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے جب بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوتا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ کا چہرہ مبارک اس قدر متغیر ہو جاتا کہ حاضرین مجلس بھی آپ رحمۃ اللہ علیہ کی اس کیفیت کو محسوس کر لیتے۔ حضرت حداد رحمۃ اللہ علیہ نہایت سختی کے ساتھ شریعت پر عمل کرتے تھے۔ اس خارزار میں کبھی کسی نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں کو لڑکھڑاتے نہیں دیکھا۔ حضرت ابو حفص حداد رحمۃ اللہ علیہ کا مشہور قول ہے، جو شخص ہر وقت اپنے اعمال اور حالات کا اندازہ قرآن و حدیث کی روشنی میں نہیں کرتا اور اپنے دل کے جذبات کو ملزم نہیں ٹھہراتا، اس کا نام مردوں کی فہرست میں نہیں ہے۔ ابھی حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ حضرت ابو حفص حداد رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہونے کے متعلق سوچ ہی رہے تھے کہ خوبی تقدیر سے حضرت حداد اپنے مریدوں اور خدمت گاروں کے ساتھ خود ہی بغداد میں جلوہ افروز ہوئے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کو اطلاع ملی تو آپ کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ دوسرے دن ہی حضرت حداد رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت کے لیے حاضر ہوئے۔ جب خانقاہ کے اندر داخل ہوئے تو ایک عجیب منظر دیکھا۔ حضرت ابو حفص حداد رحمۃ اللہ علیہ کے تمام مرید اور خدام سر جھکائے دست بستہ پیر و مرشد کے سامنے کھڑے تھے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کو یوں محسوس ہوا جیسے حضرت حداد رحمۃ اللہ علیہ کوئی شہنشاہ ہیں، دربار آراستہ ہے اور غلام گردنے خم کیے کھڑے ہیں۔ ایک روحانی درس گاہ میں دربار سلطانی کی شان دیکھ کر حضرت جنید بغدادی آگے بڑھے اور حضرت ابو حفص رحمۃ اللہ علیہ کو مخاطب کرتے ہوئے عرض کیا، شیخ آپ اپنے مریدوں اور شاگردوں کو دربار شاہی کے آداب و اطوار سکھاتے ہیں۔ حضرت ابو حفص حداد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ابو القاسم جو کچھ تم کھلی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو دراصل ایسا نہیں ہے۔ میں شاہی روب و جلال کی حاجت نہیں رکھتا، مگر تم یہ بات ذہن نشین کر لو کہ ظاہری حسن ادب باطنی حسن ادب کا عنوان ہوتا ہے۔ جس شخص کو اس ظاہری دنیا میں آداب کی تعلیم نہیں ملی، وہ دوسری دنیا میں بھی آداب کے لوازم کو بجا نہ لا سکے گا۔ حضرت ابو حفص حداد رحمۃ اللہ علیہ کا جواب سن کر حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ خاموش ہو گئے۔ واضح رہے کہ حضرت جنید بغدادی اس قدر محتاط صوفی تھے کہ زندگی بھر خرقہ نہیں پہنا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی درسگاہ کے آداب دوسری تمام خانقاہوں کے آداب سے مختلف تھے، اور اسی وجہ سے آپ رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابو حفص حداد کی روش پر اعتراض کیا تھا، مگر حضرت حداد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے اس عمل کی وضاحت اس طرح کی کہ حضرت جنید بغدادی پوری طرح مطمئن ہو گئے۔ اس کے بعد حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت شیخ حداد رحمۃ اللہ علیہ کو انتہائی عقیدت کے ساتھ مہمان بنایا۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نہایت سادہ غذا استعمال فرماتے تھے، مگر اپنے محترم مہمان اور ان کے خدمت کاروں کے لیے لذیذ اور پرتکلف کھانے پکواتے۔ حضرت ابو حفص عمر حداد کچھ دن تک اس رسم میزبانی کو باغور دیکھتے رہے، مگر جب حضرت جنید بغدادی کی طرف سے مسلسل پرتکلف دعوتوں کا اہتمام ہوتا رہا تو ایک دن حضرت حداد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا،
جنید میرے ساتھیوں کو یہ نعمتیں کھلا کھلا کر ان کے نفس کو سرکش نہ بناؤ۔ فقیر کے نزدیک سچی مہمان نوازی یہ ہے کہ تکلف چھوڑ دو اور جو کچھ حاضر ہے اسے لا کر پیش کرو۔ اکثر ایسے تکلفات کا انجام یہی ہوتا ہے کہ میزبان اور مہمان میں مفارقت ہو جاتی ہے۔ اس کے برعکس بے تکلفی میں مہمان کا جانا اور قیام کرنا یکساں معلوم ہوتا ہے۔ حضرت ابو حفص عداد رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال 260 ہجری میں ہوا۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ 9 سال تک اس مرد جلیل کی روحانی صحبتوں سے فیض یاب ہوئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے دیگر اساتذہ میں حضرت شیخ محمد بن علی اور حضرت محمد بن مسروق توسی رحمۃ اللہ علیہ کے اسماء گرامی نمایاں ہیں۔ حضرت شیخ محمد بن علی کا انتقال 276 ہجری میں ہوا۔ حضرت محمد بن مسروق توسی رحمۃ اللہ علیہ کا 298 میں دنیا سے رخصت ہوئے۔ اسی سال حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے انتقال فرمایا۔ ان تاریخی حوالوں سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت محمد بن مسروق توسی رحمۃ اللہ علیہ وہ بزرگ تھے جن سے حضرت جنید بغدادی نے آخر عمر تک استفادہ کیا۔ علامہ ابن جوزی نے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک اور استاد حضرت یعقوب زیاد رحمۃ اللہ علیہ کا بھی ذکر کیا ہے۔ حضرت یعقوب زیاد رحمۃ اللہ علیہ کی عارفانہ شان کے بارے میں خود جنید بغدادی فرماتے ہیں، میں پہلی بار اپنے استاد کی خدمت میں حاضر ہوا تو حضرت شیخ یعقوب رحمۃ اللہ علیہ کے دروازے پر بہت سے طالبان دیدار کھڑے تھے۔ ہمارا خیال تھا کہ حضرت شیخ ہمیں اندر آنے کی اجازت دے دیں گے، مگر یکا یک خانقاہ کے دروازے پر ایک خدمت گار نمودار ہوا اور اس نے ہم لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، شیخ نے فرمایا ہے کہ کیا تم لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کا مشغلہ کافی نہیں جو اس کا ذکر چھوڑ کر میرے پاس آئے ہو۔ حضرت شیخ یعقوب زیاد رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد گرامی سن کر دوسرے درویش تو کچھ نہیں بولے، مگر میں نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کے خادم سے عرض کیا، جب حضرت شیخ کی خدمت میں حاضر ہونا بھی اسی کے شغل میں داخل ہے تو پھر ہم لوگ کیوں حاضر نہ ہوں۔ جب حضرت شیخ یعقوب زیاد رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت جنید بغدادی کی بات سنی تو آپ رحمۃ اللہ علیہ کو اندر آنے کی اجازت دے دی۔ حضرت جنید بغدادی نہایت ادب اور عقیدت کے ساتھ حضرت شیخ یعقوب کی خدمت میں حاضر ہوئے اور توکل کے موضوع پر بحث چھیڑ دی۔ اتفاق سے اس وقت حضرت شیخ یعقوب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک درہم موجود تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فوراً اپنے ایک خدمت گار کو طلب کیا اور وہ درہم اس کے حوالے کر دیا۔ پھر اس کے بعد توکل کے موضوع پر نہایت عالمانہ تقریر کی، جسے سن کر حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ بہت متاثر ہوئے۔ پھر جب تقریر ختم ہو گئی تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کو مخاطب کر کے فرمایا، مجھے اس بات سے شرم آئی کہ توکل پر گفتگو کروں اور خود میرے پاس کچھ رقم موجود ہو۔ اس واقعے سے قارئین اندازہ کر سکتے ہیں کہ حضرت شیخ یعقوب زیاد رحمۃ اللہ علیہ کس شان کے صوفی تھے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے 200 اساتذہ سے اکتساب علم کیا، مگر یہ اہل طلب کی کم نصیبی ہے کہ وہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے چند ہی استادوں کے حالات اور نام سے باخبر ہو سکے۔ باقی بزرگوں کے اسماء گرامی اور حالات زندگی پر گہرا پردہ پڑا ہوا ہے، تاہم جن اساتذہ کے نام اور علمی کارنامے تاریخ کے اوراق میں محفوظ ہیں، انہیں دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ وہ ناباغ روزگار انسان تھے اور انہی کے بے داغ ہاتھوں نے اس لالہ صحرائی کی حنا بندی کی تھی۔ پیارے دوستو، ملیں گے اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ آپ پیارے دوستوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے YouTube چینل پر نئے ہیں تو برائے مہربانی کر کے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ بیل آئیکن کو دبا دیجئے تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ انشاءاللہ ہم اپنے چینل پر اللہ کے انبیاء اور اولیاء کرام کی زندگیوں کے بارے میں تفصیل کے ساتھ
اپلوڈ کریں گے ویڈیوز۔ امید کرتے ہیں اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجیے گا، کامنٹس میں اپنی رائے بھی دیجیے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ ثواب کی نیت سے شیئر بھی کیجیے گا۔ ملیں گے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔